ٹیپو سلطان کی فکر آزادی، حریت آزادی اور مولانا اقبال کا نظریہ مومن اور مولانا ابو کلام آزاد کی ملک کے تئیں مسلمانوں کی جو ذمہ داری کے اہم موضوعات ہیں جس میں ہم آج جمع ہیں۔ ٹیپو سلطان کی حکومت دراصل ان کے والد ماجد حیدر علی کی خداداد سلطنت تھی، جن کا نظریہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں یہ کر دکھایا، اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے آخری دم تک اس پر جمے رہے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک جملے کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد انگریزوں کا ظلم و استبداد بڑھتا ہی گیا۔ مسلمانوں اور دیگر قوموں نے ملک کی آزادی میں جد و جہد جاری رکھی۔ ایسے دور میں علامہ اقبال جیسی شخصیت نے تحریک آزادی ہند کو ایک نیا جذبہ اور روحانی موڑ دیا، جس کی وجہ سے کئی جانبازوں نے ملک کی آزادی میں حصہ لیا۔ بہت سے علماء کرام نے اس ملک کی آزادی میں اپنی جانیں قربان کر دیں، پھر ملک آزاد ہوا۔ ملک کی آزادی کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا اہم موڑ تھا، جسے مولانا ابو کلام آزاد نے اپنی دور اندیشی اور سیاسی بصیرت کی بنیاد پر مسلمانوں کو اس ملک میں امن اور ترقی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دی۔ آج کا موضوع ہے ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کی حکمت عملی۔ آج کی صورتحال پر اگر ہم غور کریں تو موجودہ دور میں مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ ایسے نازک حالات میں ہم اپنے اسلاف کی فکروں کو زندہ کرنا اور ان کی فکروں کے ساتھ آگے بڑھنا ہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس لیے ہم نے ان موضوعات کا انتخاب کیا ہے۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز شبیر دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر دے، تمنا کے سینوں میں بیدار کر دے، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ ملک کی تاریخ میں دیکھ لیں جب مسلمان اس پالیسی کو اپنا کر ایک ہوا ہے، وہ سرفراز ہوا ہے، اور جہاں یہ ایک نفع ایک نقصان والی سوچ پھیل ہوئی، وہاں امت پر شکست کے بادل منڈلائے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گی کہ اس پالیسی کو ہمیں برادران وطن کے ساتھ بھی اپنانا ہے، جس میں عیسائی و دیگر اقلیتیں اور کئی ایک ہندو طبقات بھی شامل ہیں۔ جن مسائل پر بات کرنے سے ان طبقات کے ساتھ کام کرنے میں اڑچن آتی ہو، اس کو پیچھے ڈال دینا چاہیے، اور جو مسائل، اہداف اور اقدار مشترک ہیں، ان کی بنیاد پر جتنے ہو سکے اتنے برادران وطن کو ساتھ لینا ضروری ہے۔ سیاسی ہار جیت اپنی جگہ، مگر ان طبقوں کو ساتھ لینا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے گلی سے دلی تک پلاننگ اور عمل ہونا ضروری ہے۔ ہر کسی کا جو لیول ہے اس کے لیے اس لیول پر کام کرنا چاہیے۔ رہا سوال اقبال کے نظریے مومن کا، تو اس کے لیے اقبال کا یہ شعر ہی کافی ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، خاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ ٹیپو سلطان نے ایک طاقتور حکمران ہونے کے باوجود نہایت سادہ سی زندگی گزاری۔ اپنے آپ کو ایک عام انسان کی طرح پیش کرتے تھے۔ ہمیشہ باوضو رہنا اور تلاوت قرآن کرنا ٹیپو سلطان کے اہم معمولات تھے، جبھی تو وہ ٹیپو سلطان بنے۔ ٹیپو سلطان نے دیکھیے ٹیپو سلطان کے اہم معاملات تھے۔ ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے۔ زمین پر سونا آپ کی عادت تھی۔ کوئی تخت پر یا بڑے ٹھاٹ و باٹ سے ٹیپو سلطان نے کبھی زندگی نہیں گزاری، وہ فرش پر سوتے تھے، جبھی تو ان کی بلندی آسمانوں کو چھو گئی۔ اور پھر دیکھیے کہ اس کے علاوہ ٹیپو سلطان مطالعے کے بھی بہت شوقین تھے۔ آپ کے کتب خانے میں کم و بیش 20,000 کتابیں موجود تھیں۔ ٹیپو سلطان عربی، فارسی، اردو، فرانسیسی زبانوں پر بڑی دسترس رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ٹیپو سلطان سائنسی علوم میں بھی غیر معمولی دلچسپی رکھتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے زبردست فوجی طاقت کے مالک اور دنیا کے پہلے میزائل مین کہلائے۔
حیدر علی نے اپنے بیٹے ٹیپو سلطان کی پرورش فوجی طریقے سے کی. آپ دیکھیے ہم اپنے بچوں کی پرورش کیسے کر رہے ہیں، اور حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی پرورش بالکل فوجی طریقے سے کی. اور ان کو بچپن میں تلوار چلانا، بھالا پھینک کر حملہ کرنا، لاٹھی چلانا اور کشتی کی تربیت دی گئی، اور آج ہم موبائل کی تربیت دے رہے ہیں. ٹیپو سلطان کو بچپن ہی میں ٹیپو سلطان کو حیدر علی نے کم عمری میں ہی توپ خانے میں متعین کر دیا تھا. آج ہمارے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بچہ اس کو بہت آرام سے رکھنا چاہیے، حفاظت سے رکھنا چاہیے، لیکن ٹیپو سلطان کو توپ خانے میں چھوڑ دیا گیا جہاں بارود ہی بارود تھی، اور پھر بارود اور توپ چلانا سکھایا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹیپو سلطان نوجوانی میں ہی ایک ٹرینڈ کامیاب سپہ سالار بن کر سامنے آئے. ٹیپو سلطان کے سب سے بڑے سیاسی حریف نظام اور مرہٹے ٹیپو سلطان کی جنگی طاقت کی وجہ سے انہیں اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے. اسی لیے انہوں نے ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں سے اتحاد کیا. تخت نشین ہونے کے فوری بعد ٹیپو سلطان کو انگریزوں کا مقابلہ کرنا پڑا. ٹیپو سلطان نے اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرنے کا منصوبہ بنایا. ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو سبق سکھانے کے لیے مضبوط اور پوری طرح سے لوہے سے بنی توپیں بنائیں اور توپ چلانے والے فوجیوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا. اس توپ میں گولہ داغنے میں لگنے والے وقت کی انہوں نے بچت کی. دیکھیے آپ کس طرح انہوں انقلابی تبدیلیاں وہ لائے ہیں. نتیجے میں انگریزی فوج جب تک ٹیپو سلطان کی توپ سے داغے جانے والے دھماکے سے اڑے دھوئیں اور دھول کے غبار سے باہر نکلتے، دوسرا گولہ ان پر پھٹ پڑتا تھا. اتنی تیزی کے ساتھ گولے داغے جاتے تھے. اور پھر ٹیپو سلطان ہندوستان کے واحد ایسے حکمران تھے جن کی جنگی طاقت کا کوئی ہندوستانی حکمران تو کیا خود انگریز بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. ٹیپو سلطان نے توپوں اور راکٹس یعنی میزائل کے ذریعے بارود کا ایسا استعمال کیا کہ دشمن کی فوج مارے خوف اور دہشت کے میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوتی تھی. توپیں جو ہے بہت ہی ہیوی ہوتی تھی، اس کو لے کر جانا جنگ کے میدان میں بہت بڑا مسئلہ تھا. لیکن ٹیپو سلطان نے ایسی توپ بنائی کہ میں نے اس کی تصویر اس میں دی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بانس کے ذریعے انہوں نے راکٹ چلائے. بہت آسانی سے اس کو میدان جنگ میں لے جایا جاتا تھا، اس کو طاقت کی کم استعمال کرنا پڑتا تھا. تو اتنی جنگی مہارت ٹیپو سلطان میں تھی. جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے ٹیپو سلطان نے توپ کی جنگی تکنیک کا ایسا استعمال کیا کہ انگریزوں کو ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑا. انگریزوں نے ٹیپو سلطان پر کئی مرتبہ چڑھائی کی، حملہ آور ہوئے، لیکن وہ ٹیپو سلطان کی توپوں سے داغے جانے والے گولوں کے بھیانک دھماکوں سے گھبرا کر ہر بار پیچھے ہٹ گئے اور شکست تسلیم کر دی. ٹیپو سلطان نے باقاعدہ توپ تیار کرنے کا یونٹ قائم کیا تھا. ٹیپو سلطان کا قائم کیا ہوا بارود گھر آج بھی سری رنگا پٹن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر. ٹیپو سلطان کو بابائے میزائل کہا جاتا ہے، ٹیپو سلطان کو بابائے راکٹ کہا جاتا ہے. ٹیپو سلطان نے بانس میں بارود لگا کر لمبی دوری تک وار کرنے والا ہتھیار ایجاد کیا، اور آج ہم بانس کو جھنڈے لہرانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہمارے میں اور ٹیپو میں کیا فرق ہے یہ واضح ہو سکتا ہے. گوڈائی کو ماڈرن راکٹ سائنس کا موجد مانا جاتا ہے، لیکن خود گوڈائی نے خود ٹیپو سلطان کو ماڈرن راکٹ سائنس کا پہلا موجد تسلیم کیا ہے. ٹیپو سلطان نے توپ کے استعمال کی تکنیک میں جو زبردست تبدیلی لائی. اس زمانے میں توپ بہت وزنی ہوا کرتی تھی اور اس کی میدان جنگ میں منتقلی نہایت دشوار کن ہوا کرتی تھی. بہت بڑی فوجی طاقت کو اس کے لیے لگانا پڑتا تھا، اور پھر بھاری بھرکم توپوں سے بارود کے گولے داغنے کا کام بھی نہایت صبر آزما اور نہایت محنت شاخہ کا متغاضی ہوتا تھا. گولے اٹھا کر لانا، پھر اس کو نال میں ڈالنا، پھر اس کو گرم کرنا، اور اتنا وقت اس میں لگ جاتا تھا کہ بہت مشقت ہوتی تھی. لیکن ٹیپو سلطان کی جدید جنگی تکنیک سے انگریز بہت زیادہ خائف تھے. ٹیپو سلطان نے بانس کے ڈنڈوں میں
بارود اور گولے باندھ کر راکٹس کی طرح استعمال کیے. اس سے بھاری بھرکم توپوں کا استعمال کم ہوا. ٹیپو سلطان نے انگریزوں کی اطاعت کو قبول نہیں کیا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے وطن کی جدوجہد، آزادی کے لیے جدوجہد کی. یہ بات نہیں ہے. ٹیپو سلطان نے انگریزوں کی اطاعت قبول نہیں کی، اسی لیے انہوں نے جہاد کیا. آپ دیکھیے پورے ہندوستان کے راجے مہاراجاؤں نے ٹیپو سلطان کی اطاعت کو قبول کر لیا. واحد ٹیپو سلطان ہیں جنہوں نے اس سے انکار کیا، کیونکہ وہ مجاہد تھے اور وہ باطل کی اطاعت کو قطعی قبول نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے انہوں نے میدان جنگ میں اپنی جان دینا گوارا کیا، لیکن انہوں نے اطاعت کو قبول نہیں کیا. آج ہم کسی کی اطاعت کو قبول نہ کریں چاہے ہماری جان چلی جائے، یہی ہماری کامیاب زندگی ہے. ورنہ 100 سالہ زندگی جس کی طرف ٹیپو سلطان نے اشارہ کیا وہ کسی کام کی نہیں ہے. گیدڑ کی زندگی ہے. چاہے بڑا بنگلہ بنا لیں، کاریں خرید لیں، کمپلیکس جو بھی آپ ترقی کریں، وہ گیدڑ کی زندگی ہے. وہ 100 سالہ شیر کی زندگی ایک دن کی ہے جو کسی کے آگے نہیں جھکتا، اور وہ مومن کی زندگی ہے. اور پھر دیکھیے ٹیپو سلطان نے انگریزوں کی اطاعت کو قبول نہیں کیا. وہ حریت ہی نہیں حق کے زبردست علمبردار تھے اور باطل کے لیے شمشیر برہنہ ننگی تلوار تھے. انہوں نے کہا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. دوسرے معنوں میں منافق ہمیشہ بزدل ہوتا ہے. منافق ہمیشہ بزدل ہوتا ہے. گیدڑ جو ہے وہ منافق ہے اور باطل پسند کی علامت ہے. منافق گیدڑ جو ہے وہ باطل پسند کی اور بزدلی کی علامت ہے، جبکہ شیر لیڈر بہادر ہوتا ہے اور مجاہد کی یہی خوبیاں ہیں. انہوں نے چونکہ دانشورانہ دماغ پایا تھا علامہ اقبال نے، تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ دنیا پر جو باطل پرست حکومت کر رہے ہیں، مغرب زدگی کو وہ عام کرنا چاہتے ہیں، تو علامہ اقبال نے محسوس کیا کہ اگر ہم اس طرح سے خاموش رہیں گے تو پھر یہ باطل پرستی کے نظام کو عام کریں گے. بڑے بڑے برگساں سے ملاقات کی اور نیتشے کا مطالعہ کیا اور دوسرے انگریزی مفکرین کا مطالعہ کیا. نتیجہ ان کو یہ سامنے آیا کہ یہ باطل پرست جو قوم ہے وہ انسانیت کے دکھ درد کا مداوا نہیں بن سکتے. لہذا انہوں نے ایک ایسا پروگرام بنایا اور بالخصوص اہل اسلام سے خطاب کرتے ہوئے، مسلم نوجوان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ساری انسانیت سے خطاب کیا ہے. ساری انسانیت کو اس ظلم و بربریت سے نکال کر امن و شانتی کے سرحد پر لا ڈالنا چاہتے تھے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کے لیے پہلے کلمہ گو کی تربیت کی جائے، مسلمان کو اس کی جو خودی ہے، اس کو جو خودی کا خدا کی جانب سے جو جوہر عطا کیا گیا ہے، اس جوہر کی دریافت کرنے کا ایک ماحول بنایا جائے. تو اس جوہر کے دریافت کرنے کے ماحول کے اس فکر نے علامہ اقبال کو تصور مومن پیش کرنے کا موقع فراہم کیا کہ ایک اگر مومن کی تربیت ہو جاتی ہے، مومنانہ صفات کا حامل جب کلمہ گو بنتا ہے تو اس کے اثرات دیگر اقوام پر بھی یقیناً پڑیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو وہ کس طرح مومن کس طرح تشکیل پاتا ہے، اس کے کیا عناصر ہیں. اور علامہ اقبال آپ جانتے ہیں کہ اس کی جو فکر ہے وہ فکر جو ہے اسلامی فکر ہے. علامہ اقبال کا جو مومن تشکیل پاتا ہے وہ قرآن حکیم کا معیار مطلوب ہوتا ہے، رسول گرامی کے ارشادات سے مستفاد ہوتا ہے. ابھی میں نے جس آیت کریمہ سے اپنے بیان کا آغاز کیا ہے اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد فیض بنیاد ہو رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اور نہ تو تم ہمت ہارو اور نہ غم کرو، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی غالب آؤ گے
شرط یہ ہے کہ تم مومن بنے رہو، ان کنتم مؤمنین۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے ذیل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ احد میں پیش آنے والے ہوش ربا حادثات ممکن تھا کہ مسلمانوں کی کمر ہمت توڑ دیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تم ہی غالب آؤ گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن صادق بنے رہو۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس کے بعد جب بھی باطل سے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی جنگ ہوئی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہی فتح یاب ہوئے، حتیٰ کہ وہ لشکر جس میں ایک صحابی بھی شامل ہوئے ہوں، وہ لشکر جس میں ایک صحابی بھی شریک ہوئے ہوں، کبھی شکست نہیں ہوئی۔ یہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے مومن کامل ہونے کی واضح دلیل ہے۔ انتم الاعلون کا جو فقرہ ہے، تم ہی غالب رہو گے، یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کی قوت، ایمان کی جو قوت ہے، مومن ایمان سے بنا ہوا ہے، ایمان والا اس کو مومن کہتے ہیں، تو ایمان کی جو قوت ہے وہ ساری دنیا کی مادی قوتوں پر حاوی ہے۔ جس قوم کے افراد کے دلوں میں ایمان اور یقین کی شمع روشن ہوتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ مادی وسائل بھی اسی وقت کارگر ثابت ہو سکتے ہیں جب ان کو استعمال کرنے والا اپنے مقصد پر مضبوط یقین رکھتا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہکتے ہوئے انگاروں پر لیٹ کر، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھانسی کے تختے پر مسکراتے ہوئے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے نیزے سے اپنا جسم گھائل کروا کر جو فتح عظیم حاصل کی ہے، وہ تو صرف ان کے نور ایمان اور ان کی قوت یقین کا فیضان تھا۔ جب تک امت مسلمہ ایمان و یقین سے بہرور رہی، ہر میدان میں کامیابی بڑھ کر ان کے قدم چومتی رہی۔ یہ تاریخ ہے۔ ہر معرکے نے ارشاد باری پر مہر تصدیق ثبت کی، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ جنگ بدر ہو، جنگ خندق ہو، جنگ حنین کے غزوات ہوں، یمامہ ہو کہ قادسیہ وغیرہ کے معرکے، محمد بن قاسم، طارق، غزنوی اور غوری کی فتوحات، اور اولیاء اکرام علیہم الرضوان کی تبلیغی سرگرمیاں اور حیرت انگیز کامیابیاں عالم واقعہ میں دراصل وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کی حسین اور دلکش تفسیریں ہیں۔ علامہ اقبال کا مرد مومن چونکہ عشق رسول اور شان فخر سے تشکیل پاتا ہے۔ دیکھیے کہ علامہ اقبال نے جو مومن کا نظریہ دیا ہے، اس مومن کے لیے، اس مومن صادق کے منصب جلیلہ پر فائز ہونے کے لیے دو چیزیں درکار ہیں، ایک تو یہ کہ شان فخر ہو اور عشق رسول ہو۔ مولانا آزاد نے ہندوستان کے مسلمانوں کو خصوصاً اور ہندوستانی عوام کو عموماً یہ پیغام دیا ہے کہ تمام تر کامیابی و کامرانی اتحاد، اصول پرستی و جہاد مسلسل سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ابوالکلام آزاد نے اپنے مضمون ہندوستان کی آزادی اور مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یاد رکھیے کہ ہندوؤں کے لیے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا داخل حب الوطنی ہے، مگر آپ کے لیے ایک فرض دینی اور داخل جہاد فی سبیل اللہ۔ آپ کو اللہ نے اپنی راہ میں مجاہد بنایا ہے، اور جہاد کے معنی میں ہر وہ کوشش داخل ہے جو حق اور صداقت اور انسانی بند و استبداد غلامی کو توڑنے کے لیے کی جائے۔ بے شک مولانا آزاد کے نزدیک اس وقت ملک کی آزادی تھی، مگر جب ایک مرد مجاہد کہتا ہے تو ہر دور کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ دلی کے جامع مسجد میں آزاد ہندوستان کے وزیر ہو کر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ مسلمان اور بزدلی یا مسلمان اور اشتعال ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ مسلمان کو نہ کوئی طمع ہلاک کر سکتی ہے اور نہ کوئی خوف ڈرا سکتا ہے۔ چند انسانوں کے چہرے غائب از نظر ہونے سے ڈرو نہیں۔ جو خدا پر ایمان لائے اور پھر اس پر جم گئے
تو پھر اس لیے نہ تو کسی طرح کا ڈر ہے اور نہ کوئی غم۔ مولانا آزاد کے تصورات کا ہم اعادہ کریں تو ہمارے ایمان اور جوش میں حرکیاتی احساس جاگزیں ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور میں متحدہ قومیت کے احساس کو مجروح کر کے کچھ شرپسند سیاست کو گندہ کر رہے ہیں۔ مولانا آزاد نے ہندوستانی سیاست کو نیا موڑ اور قومی مزاج سے آشنا کیا تھا، جسے پھر سے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہندوستان سانحہ تقسیم کے باوجود مضبوطی سے سیکولر بنا رہا تو یہ بڑی حد تک مولانا آزاد کی قیادت، ان کے تدبر اور ان کی شخصیت میں مرکوز ہندوستان اور امتزاج اور ان کے مشترکہ تہذیب کی زندہ جاوید علامت ہونے کے بدولت ہے۔ ہندوستان کی کوئی بھی ذمہ دار سرکار، ہندوستان کو کوئی بھی سیکولر سرکار مسلمانوں کے احساسات سے بے توجہ نہیں کر سکتی۔ معاشی ترقی کے تمام فرقوں میں تبدیلی آئی ہے۔ سیکولرزم کا مطلب ہے کہ ہر فرقے کو اندرونی تبدیلی کا موقع ملے، نہ یہ کہ تبدیلی باہر سے تھوپی جائے۔ سیکولرزم تمام مذاہب کا یکساں احترام کرتا ہے۔ ہمیں عبادت کرنے کی پوری آزادی کا اہتمام کرنا ہے، اور یہ بھی اہتمام کرتا ہے کہ مذاہب کی بنیاد پر جانبدارانہ سلوک نہ ہو اور نہ ہی مذہب کے نام پر کوئی امتیاز اور تفریق ہو۔ ہندوستان کے سیکولرزم کی بنیاد ہمارے ملک کی حقیقتوں، ان کے تجربات، ان کی تاریخ اور تہذیب پر مبنی ہے۔ گاندھی جی کی طرح آزاد بھی ان سیکولرزم کے قائل تھے۔ آج کچھ قوم پرست ہندو جن کی جماعت تقسیم کے بعد پھلی پھولی اور جن کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور آج ہندوستان کی سیاسی زندگی کا بڑا دھارا ہے، اس نے عوام کے ذہنوں میں یہ پیوست کیا ہے کہ یہ قوم پرست مسلمان اس کے تابع اور قومی تحریک اس کے حلیف ہے۔ اس طرح کے خیالات کو ہمیں اور بڑھنے سے روکنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اس دنیا میں اہل حق پر مظالم نہ ڈھائے گئے ہوں اور انہیں گھر بار ملک وطن سے محروم نہ کیا گیا ہو۔ باطل ہمیشہ حق سے برسر پیکار رہا ہے، حق کی آواز کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب مسلمانوں کو غفلت سے جاگ جانا چاہیے اور اسلامی نقطۂ نظر سے اسلامی پاکیزہ فطری تعلیمات پر خود عمل کریں اور اوروں کو بھی تلقین کریں اور اسلام کے پاکیزہ خیالات اور انسانی اقدار پر عمل پیرا ہو جائیں، تاکہ اپنے عمل سے اپنے ہم وطنوں کو یہ بتا سکیں کہ ہمارا ملک تمام مذاہب کے ماننے والوں کو جگہ دیتا ہے اور کسی کی آزادی کو سلب کرنے کی جرأت نہیں کرتا۔ جس طرح مولانا ابوالکلام آزاد تمام ہندوستانیوں کے سیاسی رہنما تھے اور جرأت بیان پر قدرت رکھتے تھے، اب ہمیں بھی جرأت لب کشائی کرنی چاہیے تاکہ سیکولرزم کی ساخت کو زندہ رکھ سکیں اور سیاست کی بنیاد شرافت پر رکھیں۔ تو علامہ اقبال جہاں انہوں کہا کہ میں نے اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے ہٹ کر کوئی بات کہی ہے، اللہ مجھے قیامت کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پابوسی سے محروم کر۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر ازر ہائے من پذیر، ور حساب امرا تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگی۔ اور ہم جو ہے ٹیپو سلطان کے حوالے سے جانتے ہیں کہ جب ٹیپو سلطان، اب یہ دشمنی کر رہے ہیں لوگ، ان کی عورتیں ٹاپلس پھرتے تھے۔ یہ ٹیپو سلطان ہی تو تھا جس نے ان کو کپڑے پہننے کا سلیقہ سکھایا۔ ٹیپو سلطان اگر غیر مسلموں کا مخالف تھا تو حال میں ٹیپو سلطان کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، بی شیخ علی صاحب بڑے ریسرچ کیے ہیں اس میں ٹیپو سلطان کے بارے میں۔ ہم کو ہماری نوجوان نسل کو ٹیپو سلطان سے اور اقبال سے واقف کروانا بے حد ضروری ہے۔ البتہ نقاد ابوالکلام آزاد کے بارے میں دیکھیں گے جائزہ لے کر۔ تو ہمارے عزیز اللہ سرمد صاحب جو نے بات کہی وہ یہ تھی کہ ذکر کرا تھا ٹیپو سلطان کا۔ ٹیپو سلطان کا جب جلوس سے جنازہ نکلا، وہ شہید ہو گئے، تو جلوس سے جنازہ نکلنے کے بعد
وہاں کا رواج تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دکن میں آج بھی ہے, اس گھر کے خاندان کی عورتیں اسنان کرتی ہیں اور بال کھلے رکھتی ہیں اور میت کے سامنے جلوس کے ساتھ آگے آگے جاتی ہیں. اگر ٹیپو سلطان سے دشمنی ہوتی تو اس وقت کی ہندو رعایا, ان کی عورتیں ایسا جنازے کا جو ہے جلوس لے کے نہیں نکلتی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ٹیپو سلطان جس کی آزادی کے بعد ہندوستان میں انگریزوں کا کوئی مقابل نہیں تھا, اس کو جو ہے ہم نظر انداز کرتے ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا کہ ٹیپو سلطان کے بارے میں, تو رہ نورد شوق منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول, اے جوئے آپ بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز, ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. اپنے سیمینارز میں علامہ اقبال کے خیالات, خاص کر ابو کلام آزاد مسلمانوں کے لیے کیسا رہنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, اس پر آج کے اس میں مخالفات کو بہت اچھے ڈھنگ سے بولا گیا ہے. اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کو متحد ہونا ہے, پڑھنا ہے, بچوں کو پڑھانا ہے. تعلیم, جب تک ہمارے بچے بچیاں زیور تعلیم سے آراستہ نہیں ہوں گے ہم ہندوستان میں مضبوط نہیں ہو سکتے. لکھنا پڑھنا بہت ضروری ہے. بچوں کو پڑھا رہے ہیں. بڑی خوشی کی بات ایسا نہیں ہے کہ آج مسلم بھائی اپنے بچیوں کو پڑھا رہے ہیں, کالج کو بھیجا رہے ہیں. آج بہت سارے مسلم بچے انجینئرس بنے ہیں, ڈاکٹرز بنے ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. ایک ہماری چھوٹی بہن بیٹی ہوئی ہے پی ایچ ڈی کر کے, بہت سارے پڑھ رہے ہیں. میری بیوی بھی پی ایچ ڈی ہے, پڑھ رہے ہیں. عورتیں بھی پڑھ رہے ہیں, بچیاں بھی پڑھ رہے ہیں, سب لوگ پڑھ رہے ہیں. یہ اچھی ہے, مگر اور مستحد ہو کرنا چاہیے. اتحاد, متحد ہو کر رہ کر ہی آج ہمارے خلاف جو دشمن ہیں, سیاسی طریقے سے ہم کو ختم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, ان کے خلاف میں لڑنے کی ضرورت ہے. لڑنے کا مطلب تلوار لکڑی سے نہیں, خیالات سے ان کو ایکسپوز کر کے. تمام کے فکر کو اگر سب کو ملا کر نچوڑا جائے تو صرف ایک ہی چیز اس سے نچوڑنے کے بعد سامنے آئے گی, وہ ہے علم کا حاصل کرنا, جو اسلام کا بنیادی حکم ہے, جو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. اور ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے. عموماً ترقی یافتہ قوموں میں اور زوال پذیر قوموں میں جو بنیادی فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ترقی یافتہ قومیں مفکرین کی بات دانشوروں کے ذریعے نوجوان نسلوں میں منتقل کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے مفکرین کی یہ خیالات, تصورات, ان کے تعلیمات کو ہمارے نوجوان نسل میں کس طرح منتقل کرنا چاہیے. یہ لمحہ فکر آپ کے لیے بھی ہے, میرے لیے بھی ہے, اور تعمیر ملت کے لیے بھی ہے. اور ہم سب لوگ مل کر ہم ایک ایسی دنیا کو آباد کریں گے جہاں ہماری صبح ہوگی علم کی بات سے, دوپہر ہوگی علم کی بات سے, اور ہم بستر پر نیند کے آغوش میں چلے جائیں گے علم کی بات سے, اور رات میں نیند لگنے کے بعد ہم خواب دیکھیں گے علم کے بارے میں. اور اس طرح ہماری صبح ہوگی. اور خدا بندے سے خود پوچھے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. مولانا کی سوچ کیا تھی؟ مولانا ابوالکلام آزاد, بہترین الفاظ. وہ اگر تم صرف اپنے لیے زندہ ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم اپنی قوم کے لیے زندہ لاش ہو. کیا میسج دے رہے مولانا ابوالکلام آزاد؟ آج کے حالات, علامہ اقبال, ڈاکٹر عبدالحمید اکبر صاحب نے اتنی بہترین تفصیلی جائزہ لیا. بہت خوشی ہوئی مجھے کہ ان کو سننے کے بعد اب میری زبان نہ تو چلے گی. اور بہترین بات تو یہ رہی کہ جس انداز کا جو تذکرہ کیا انہوں نے اقبال کی شاعری پر, وہ ہمارے سوچ کے باہر ہے. جیسا کہ ان کے خود شاعری 75% اقبال صاحب کی شاعری منحصر کرتی ہے فارسی پر. فارسی پہ جو شخص عبور حاصل کرتا ہے ان کی شاعری کو سمجھ سکتا ہے بآسانی کے ساتھ. اور ڈاکٹر صاحب نے جس انداز سے پیش کیا ایک ایک شعر کے معنی کے ساتھ, قابل مبارکباد ہیں, قابل ستائش ہیں ڈاکٹر صاحب. دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری چھوٹی سی دعوت پر لبیک کہہ کر یہاں آئے. اسی طرح ڈاکٹر رخسانہ سلطانہ, ابھرتی ہوئی شاعرہ, وہ لیکچرر,
बीबी रज़ा डिग्री कॉलेज बेहतरीन अंदाज में उन्होंने एक हल्की झलक अपने मकाले में दिखाई, वो थी कि हालात हाजिरा पे उन्होंने एक दो लाइन में उसका तस्करा किया। बहुत खुश आइन बात है कि हमारे नौजवान नस्ल में चाहे लड़कियां हों लड़के हों, कम से कम सोच तो पैदा हो रही है कि हमारे मुल्क में हो रहा है क्या है और हमको करना क्या है। ये बहुत खुश आइन बात है, वो भी काबिल मुबारकबाद है। अजीज़ुल्लाह साहब सरमस्त, उनके तो क्या कहने हैं, मैं तो अल्फाज में नहीं कह सकूँगा कि उनके आप लोग इदारिया रोज़ पढ़ते हैं, अखबार रोज़ पढ़ते हैं, केबिन टाइम, आप जब तक अखबार का मुताला न करते पूरी मैं समझता हूँ बेचैनी महसूस करते हैं। और तामीर मिल्लत में और ये प्रोग्राम अरेंज करने भी काफ़ी उनकी कोशिशें रही हैं। मेरे दोस्त हैदर अली बागवान साहब की भी काफ़ी कोशिशें रही ये जलसे को इनेकाद करने में। और मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए फिर कभी अपनी बात को रखूँगा। कहना तो बहुत था मुझे, अब जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है, रूल ऑफ लॉ, मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ मौजूद हैं, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी जिसे उर्दू में कहते हैं, कहाँ है कानून की हुक्मरानी? रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले हम तुम लोग रह गए, सेकुलरिज्म की बात करने वाले आप हम लोग रह गए। क्या होगा दूसरी कौमों को? जब से सरकार आई है केंद्र में 6 साल से नए नए तरीके से हरबे, नए नए तरीके से डराया सताया जा रहा है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा भूल गए हैं ना? गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ये गवर्नमेंट का निज़ाम होना चाहिए। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ, जो बार बार कहा जाता है, जो हमारे पन्नों में लिखा है इतिहास के और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। क्या हम इसको भूल गए? क्या हमारी गवर्नमेंटें भूल गई हैं? क्या इस पे अमल पैरा नहीं होना चाहिए? लिहाजा मैं आप तमाम का मशकूर ममनू हूँ। मेरी बात को मुख्तसर करते हुए मेरी बात ख़त्म करता हूँ। इकबाल ने क्या खूब कहा है, आज अपनी ज़िल्लत का सबब यही है शायद, आज अपनी ज़िल्लत का सबब यही है शायद, सब कुछ याद है मगर खुदा याद नहीं। वैसी हालत मुसलमानों की हो गई है। और एक शेर के साथ मेरी बात को ख़त्म करूँगा। ज़िंदा रहना है तो हालात से डरना क्या, ज़िंदा रहना है तो हालात से डरना क्या, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते।